شعر ایک حضور کے یار کا واقعہ. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. حاضر رہیے گا ایک ایک بندے کی حاضری چاہیے, ایک ایک بندے کی. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. یا رسول اللہ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت, وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت, جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. رانجھا والوں رہ گئے آپ, دوبارہ پڑھتا ہوں. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت, جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت. صدیق اکبر دے عشق تو اج عشق نو فخر تے ناز, کونین دے ہادی عالم دے ہر راز دا مارم راز, تے ہر یار حضور دا برحق ہے, ہر یار تو ممتاز ہے. صدیق اکبر نو فردوسی دیتا وکھرا رب اعزاز. وہ شہر محبت. اور اس پورے کلام کی پورے ملک میں جو مقبولیت بنا ہے وہ شعر سنانے جا رہا ہوں. اگر رانجھا والوں کی سمجھ میں آئے, آپ کا دل اجازت دے کہ داد بنتی ہے تو پھر سخیوں کی طرح داد دیجیے گا. سنیے گا. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی, کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر ہو, اجازت اگر ہو تو جام شہادت, اجازت اگر دو تو جام شہادت, لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. چاند میرے آقا کے اشاروں پہ دو ٹوٹے ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خوش ہوتا ہے.
اور خوشی میں کیا کہتا ہے شاعر کا تخیل دیکھیے گا. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشاروں میں آقا کے اشاروں میں آقا کے اتنا مزہ تھا. اشاروں میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت. آج کا عنوان ذکر حسین کانفرنس اہل بیت کا ذکر خیر کر رہا ہوں. وہ ننھا سا اصغر اس میں میں نے پوری آپ کی حاضری لینی ہے ٹھیک ہے نا جی. آپ نے شریک رہنا ہے بھرپور طریقے سے. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. آپ کی توجہ ادھر خدا را توجہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر. آپ کی گردنیں ادھر چہروں کا رخ اسٹیج کی طرف. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہ گردنیں آپ کی یہ چہرے سلامت رکھے یہ حضور کے کھاتے میں لگ جائیں. میں دعا دیتا ہوں سنیے گا. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. سنیے گا. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں. میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت. شان حسین پہ میں 2 شعر پڑھوں گا رستے میں لکھے ہیں میں نے آتے ہوئے پھر اجازت. جڑا اصولات کٹ جاوے. اگر بات پسند آئے عقیدہ ایمان میں حرارت پیدا ہو تو ہر بندہ شریک رہے اس ترانے میں اس قصیدے میں. جڑا اصولات کٹ جاوے جڑا اصولات کٹ جاوے چٹانا وانگ ڈٹ جاوے. جڑا اصولات کٹ جاوے چٹانا وانگ ڈٹ جاوے. مجالے راہ تو ہٹ جاوے حسین و پیر حسین آدن. میرا خیال سے چھوڑ دینا چاہیے یہ ترانہ آپ سننے کے موڈ میں نہیں. بڑی محنت سے میں نے لکھا ہے اور میں نے کہا یہ آج سنانا ہے سن کے میں نے لکھا ہے اور بالکل نیو لیٹسٹ چیز آپ کو سنا رہا ہوں. اگر آپ کی سماعتیں اجازت دیں تو پھر سناؤں آپ کو. حسین و پیر حسین آدن جس کا پیر حسین ہے وہ مرید ہے سچا مرید ہے اور سچا مرید ہے حسین کا. وہ اپنے ہاتھوں کی زیارت کرا کے اس شعر پہ حسین و پیر حسین آدن اپنے پیر کے لیے یہ ہاتھ اٹھائے گا. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حسین کی محبت میں اٹھائے جائیں. جو حسین کی محبت میں آج ہاتھ اٹھائے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کی نسلوں میں حسین جیسے کردار والے عالم دین پیدا کر دے. جیڑا اصولات
کٹ جاوے چٹانا وانگ ڈٹ جاوے مجالے راہ تو ہٹ جاوے حسین پیر حسین دن حسین پیر حسین دن جڑا اصولات کٹ جاوے جو سونے دا نواسائے جو سونے دا نواسائے وفاواں دا خلاصائے جو سونے دا نواسائے وفاواں دا خلاصائے امانت ہے اساسائے حسین پیر حسین دن حسین پیر حسین دن جڑا اصولات کٹ جاوے جو یک با یک علی لگ دے جو یک با یک علی لگ دے مزاجن فاطمی لگ دے جو یک با یک علی لگ دے مزاجن فاطمی لگ دے جو پھول لگ دے کلی لگ دے جو پھول لگ دے کلی لگ دے حسین پیر حسین دن حسین پیر حسین دن جڑا اصولات کٹ جاوے آخری شعر جدے قاتل تبا پھر دے میں حق کہہ رہا ہوں تو اٹھائیں ہاتھ شریک رہیں جدے قاتل تبا پھر دے جدے قاتل تبا پھر دے ذلیل و روسیا پھر دے جدے قاتل تبا پھر دے ذلیل و روسیا پھر دے جو اتھے اٹھ جا بجا پھر دے جو اتھے اٹھ جا بجا پھر دے حسین پیر حسین دن سنی بولے حسین ہاتھ اٹھا کے حسین پیر حسین دن حسین پیر حسین دن جڑا اصولات کٹ جاوے حیات باقی ملاقات باقی السلام ماشاءاللہ بھائی جزاکم اللہ. یہ تھے قاری مطیع الرحمان فروکی صاحب جو کہ پنڈی سے تشریف لائے تھے. بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے ہدیہ نعت منقبت اور حمد باری تعالیٰ میں سنائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کا یہاں آنا، ان کا پڑھنا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جن کے آگے جگہ کی گنجائش باقی ہے وہ تھوڑا آگے آ جائیں. جن کے آگے جگہ بچی ہوئی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا آگے آ جائیں. جڑ کر بیٹھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیں گا. اب ان کے بعد میں اپنے اس پہلی نشست کے مہمان خصوصی خطیب نکتہ دان ہمارے تلنگ سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا قاری عبید الرحمان انور صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے پرجوش خطاب سے ہمیں منور فرمائیں. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت النبوة والرسالة فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں جڑیاں آیتاں تے حدیثاں پڑھیاں اس تے تساں میرا عنوان پتہ لگ گیا ہو سی کہ میرے ذمے کے عنوان لایا گیا. ختم نبوت نے حوالے نال ماں حکم دیتا گیا کہ جڑی سنی کانفرنساں ہونیاں انہاں دا سب تو وڈا کمال یہ ہونا کہ ہر عنوان اور ہر موضوع تے علماء اکرام گفتگو کر بھی سکنے اور الحمدللہ ان کرینے بھی ہون تاکہ تمام لوگاں اپنے اپنے عقیدے نے مطابق جتنے بھی سڑے عقائد ہیں انہاں عقیدے نے متعلق کوئی نہ کوئی خوراک اور کوئی نہ کوئی نسخہ ہر جلسے وچ اساں لب پوے تاکہ اس فتنے نے دور جس وقت ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں اور عقائد نے دشمن اور ڈاکو لوگوں نے عقیدے خراب پہ کرنے تو اس وقت عقیدے نے تحفظ اور دفاع واسطے یہ ضروری ہونا کہ بار بار آدمی اپنے عقیدے نے متعلق گفتگو سننا رہے پڑھنا رہے بولنا رہے تو اللہ تعالیٰ اساں باطل عقیدے نہیں گرفت ہو اور کہیں نے ہاتھیں ضائع ہونے تو اللہ تعالیٰ اساں بچائی رکھنے. تو ماشاءاللہ میں نے تو پہلے بھی علماء اکرام لازماً بیان کیتا ہو سی نعت خان صاحب نعتہ پڑھیاں اور میں نے تو بعد بھی زور تو بعد بھی سڑے دو بزرگ قاضی صاحبان اللہ تعالیٰ جنہاں دعاں بولنے نہ ڈھنگ اور سلیقہ دیتا انشاءاللہ ان تو سنا تفصیلی گفتگو فرمائے سن. میرا آدھا گھنٹہ تا نعت خان کھا گیا آدھا گھنٹہ پہ جو باقی رہ گیا لہذا میں کوشش کرے سا کہ ادھے گھنٹے ویچ اپنی گفتگو تو سنا مکمل بھی کر گے نا یا جیڑی کوئی مقصد نہیں گل ہے میں وہ عرض کر سکا. ان مہمان جڑے نماز تو بعد آنے پین میں تو سگو آنا رانا خوشیاں غمیاں دے تسی ماں سدینے رانے ہو میں کوئی تو واسطے نواں نہ تے نہ تسی میرے واسطے نویں ہو. تھوڑی جی گفتگو کرنی صرف میں کئی درخواست ہے میں سٹے سیکٹری صاحب پہنے پرجوش خطاب کرے سن میں نے خطاب یہ ماڑی گل ہے کہ نہ میں نے کوئی جوش ہے نہ میں نے کوئی سر ہے. میں اپنے سنگیاں آخنا ہونا کہ میں بے سرا خطیب ہاں تو اسی وہاں ہنجے بے سریاں کوئی سڑے کوئی جوش خروش بھی کوئی نہیں خطیباں والے جناب انداز بھی کوئی نہیں تو تساں بھی میں تنگ نہ کرے سا. لیکن صرف میری ایک درخواست ہے کہ میں اپنے نبی نہیں ختم نبوت نہیں یا حضور نہیں شان نہیں گل کرن لگا تو اسا میری گل توجہ نہ سننی. اگر کوئی اچھی لگے اسا اپنے دماغ محفوظ کر کے نے کوئی سمجھ آویں تو بہو اچھی نہیں تو جھکی جی بھی سبحان اللہ آخ دے تو بہو ہیں کیونکہ ایک وجہ پہ اور اس وجہ سبحان اللہ بھی کرنی اوکھی ہوئے نہیں. لیکن میں چونکہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا ان بیان شروع کرنے تو پہلے میں ایک باری سنا دو کہ تساں آنی کہ نہیں آنی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تسی جڑے بیٹھو بچو تسی گلاں چھوڑ دو مہربانی کرنی کیونکہ جاؤ ان بھی کونی مڑ کے ان پہنے نہ گاں تھی وہ تو انج نہ ہوئے نہ تساں میں باہر موج دیں کہ باہر والے اندر گنا
اس تو آپس سے گل نہیں کرنی، میں نہیں گل سننی، اور بچے تو توجہ نہ گل سنی کرن، کیونکہ تسی اسا مستقبل ہو، تسی دین نے محافظ بن سو، اللہ تعالیٰ تسا نے ذریعے دین نہ کم گیس۔ میں نے محترم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت نے متعلق 2-4 حدیثاں پڑھیاں اور ایک قرآن مجید نے آیت پڑھی۔ ختم نبوت نہ بنیادی اور اساسی عقیدہ یہ مسلمانہ نہ عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آخری نبی، ہر شے کائنات ہی مسیح تھے نا، یہ ایک داڑے شروع ہوئی، ایک داڑے اختتام تے پہنچی، ایک داڑے ایسا اس نے ایرا رکھے اسی تساں وقت جناب اس نے سارے تعمیری مراحل پورے ہو گئے اور یہ مکمل ہو گئی، تیار ہو گئی، نمازیں شروع ہو گئی، جلسے شروع ہو گئے اور عبادات شروع ہو گئی۔ یہ ہر عمارت جتنے تسی بیٹھے ہو سارے اسی زندگی وچ صبح شام ویکھنے پے ہیں، کوئی عمارت شروع ہونی، کئی ڈاڑے شروع ہونی، وقت آن کیوں کئی ڈاڑے اپنے اختتام دے پہنچے نہیں، ختم ہوئے نہیں، اور انہیں ہن جناب کوئی آدمی وہ دنیا تے آنا وہ اس نے ابتدا اور آغاز ہونا، کچھ عرصے تو بعد جڑے اس نے وقت پورا ہوا نا اور وہ موت نہ پیالہ پی کے اور اپنی زندگی نے انتہا تے پہنچ وینا، ایک دھڑے اس نے ابتدا ہے، ایک دھڑے اس نے انتہا ہے۔ اس مکان نی مسجد نہیں، ایک دھڑے ابتدا ہے، ایک دھڑے انتہا ہے۔ مسیتی نی باریاں وچ قرآن مجید پہ ہوا، تسی تے میں چاہنے ہیں چاہ کے اسی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اس قرآن نی تلاوت شروع کرنے ہیں، الحمدللہ تو قرآن مجید شروع ہونا، ایک دھڑے اسی اس قرآن آغاز کرنے ہیں، والناس تے پہنچ کے اسی اپنے مرحومین واسطے دعا منگنے ہیں کہ بھئی میں جڑا قرآن الحمدللہ تو شروع کیتا ہے وہ والناس تے آن کے ختم ہو گیا۔ کوئی کتاب لکھنے والا کتاب لکھنی شروع کرنا، بسم اللہ تو اپنی کتاب شروع کرنا اور ایک دڑے وہ کتاب نے آخر اجوائن کے لکھ دینا جی تمت بالخیر، میں جڑی کتاب شروع کی تھی وہ اپنے اختتام تے پہنچ گئی۔ اس دنیا بھی اللہ تعالیٰ ایک دڑے پیدا کیتا اور ایک دڑے اللہ تعالیٰ ایسا ختم کرے سن۔ ایک طربت الساعہ اور جناب قیامت قائم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، اور اگے بن کے اللہ بیان اذا جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع۔ قرآن نے ان ساری آیتاں وچ اللہ اس دنیا نا اختتام بیان پہ کرنے کہ ایک دن آسی جس جڑے ستارے جھڑ پوسن، سورج بے نور ہوئے سی، چند ختم ہوئے سی، پہاڑ روئی نے گالے نہیں طرح اڑ وے سن اور یہ زمین ختم ہوئے سی، آسمان ختم ہوئے سن، اور ایک دن وقت اے جب ہی آسی کہ میں دوبارہ تو ساں اٹھا کے وقت موت دے ساں، وقت جبریل ابھی موت دے ساں، ملک الموت ابھی موت دے ساں، اولین اور آخرین ابھی موت دے ساں، اور وقت اتے بہ کے انہوں کو پوچھا لمن الملک اليوم، کدے گئے ہو نکے نکے آکڑ خانہ ہو، تے کدے گئے ہو نکے نکے بادشاہ ہو جنہاں اپنی کرسی تے غرور ہے، تکبر ہے، جبر ہے، آج کہیں نہیں بادشاہ آتے تا اگو ابرو۔ 7 واری قرآن نے یہ ایت اللہ قیامت جھڑے پڑھ سن، لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم۔ اور جواب دے، نمرود بھی مویا پیا، فرعون بھی مویا پیا، شداد بھی مویا پیا، ابو جہل نے کلی بھی نکلی پئی، ابو جہل نے غرور نے سریہ بھی ٹیڑا ہویا پیا، اولین اور آخرین سب موئے پہ۔ اور جواب دے، بات میرا رب آپ جواب دے سی، للہ الواحد القہار، آج بھی اسی نہیں حکومت ہے جڑا حقیقی حکومت را مالک۔ تسی تو سارے ختم ہو گئے ہو اور تسا تے سارے تے فنا آ گئی، میڈا یہ موضوع نہیں۔ میں عرض ہی کرنا چاہنا کہ یہ وڈا جہان بھی ایک دھاڑے شروع ہویا، ایک دھاڑے ختم ہونا، اس نے بھی اختتام ہے۔ دنیا نہیں کوئی شے اگر کدائیوں شروع ہونی، مسیح اگر ہدو شروع ہونی پئی تو ہدے ختم ہونی پئی۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ انہیں بنایا کہ اس نے آغاز بھی ہوئے اختتام بھی ہوئے۔ اللہ اپنی نبوت بھی انہیں بنائی کہ نبوت بھی کہیں تو شروع ہوئی اور کہیں تے آن کے ختم ہو گئی۔ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام تو وقت او نبوت جو ٹری
حضرت شیس تے آئی، حضرت ادریس تے آئی، حضرت نوح تے آئی، اور اس تو بعد پیغمبرہ تو گزرنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے آئی. سارے نبی آئے، دو گلہ کرینے گئے. جڑے میں نے تو پہلے آئے نے ان سارے سچے ہیں، میں انہوں نے تصدیق کرینا. اور یاد رکھے میں نے تو بعد بھی رسول آسنے. میں تو سنے سامنے تھے بیٹھا، میں ایک اعلان کیتا. میں نے تو پہلے بھی مولویاں بیان کیتا، میں نے تو پہلے بھی مولوی بیان کر چکے. میں نے تو بعد بھی وڈے وڈے علماء آن کے بیان کرے سن. تو میں دو گلہ کیتیاں. آپ نے پچھلے علماء سدیا، انہوں نے میں تصدیق کی تھی کہ انہوں نے سنا اللہ رسول نے گل کی تھی، انہوں نے ٹھیک کی تھی. جڑے میں نے تو بعد آسن ان بھی اللہ اور اس نے رسول نے گفتگو کرے سن، حق اور سچ کرے سن. ہر پیغمبر آمنے آڑا پچھلے نہیں تصدیق کرے نہ رہا، اگلے نہیں خبر دینا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واری آ گئی، اللہ حضور بھیج کے ایک ڈپٹی ہٹا کے دی کہ میرے پیغمبر تو صرف پچھلے نہیں تصدیق کرنی کہ آدم تو گھن کی عیسیٰ تک جتنے بھی آئے سارے سچے ہیں، انہیں چو کوئی بھی کوڑا نہیں، سب رسول ہے، سب نبی ہے. میں انہیں سارا نہیں تصدیق کرینا. لیکن میں نے تو بات چونکہ اوے کوئی نہیں، لہذا حضور ہی نہیں آکھیا کہ جڑے میں نے تو بعد آسن ان بھی سچے حسنے. حضور اتھے آن کے گل روک دیتی. اللہ امتہ سمجھا دیتا کہ پہلے جتنے آئے انہوں نے میں دو ڈپٹیاں اس تو لائیاں کہ انہوں تو پہلے بھی رسول گزرے، انہوں تو بعد بھی رسول آئے. ہن جیسا میں نبی بنا کے مجھے نہ پیا، اس نے بھانڈا میں اتنا بھر چھوڑا، اس نے پگ میں اتنی وڈی کر چھوڑی، اسا اپنے خزانے چو میں دے چھوڑا کہ اس تو بعد میرے خزانے میں تو شے ابھی کوئی نہیں کہ میں آمنہ نے لال تو بعد کہیں نے سرے تے نبوت رکھا. اللہ بھی اعلان کر دیتا اور حضور بھی اعلان کر دیتا کہ اگر میں نے تو بعد نبوت نہ کوئی سر ہے، کہیں سرے تھی پگ ڈھک سکنی ہے اور کہیں تھی تاج آ سکنے ہے، تو وہ عمر نہ سر اس قابل ہے کہ اللہ اس سے نبوت رکھ دے ون. اے علی توڑی تے میڈی مثال ہیں جی کن موسیٰ اور ہارون نے مثال ہے. پر ایک گل یاد رکھیں، موسیٰ تے ہارون بھائی ہے، تو تے میں علی بھائی ہاں. لیکن اگلی گل بھلے کے نہ پہ ونجے کہ موسیٰ نبی ہے تے ہارون بھی نبی ہے، تو تے میں بھائی ہاں. پر ایک گل ذہن وچ رکھنی، انہو لا نبی آبادی، میرے تو بعد میرے بھائی تو ہو سکنے، میرے نال نہ کوئی نبی نہیں ہو سکنا. اللہ نبوت نبوہ اپنے نبی تے بند کر کے فرمایا میں اپنا نبوت نہ مکان پورا کر دیتا، محل پورا کر دیتا. اور حضور خود بھی ارشاد فرمایا میری مثال اور میرے پچھلے گزرے ہوئے نبیوں نے بھراونی مثال ہیں جی کو ایک بڑا خوبصورت محل ہوئے، کہیں بڑا خوبصورت محل بنایا، مکان بنایا اور وہ مکان مکمل ہو گیا. مکمل ہونے تو بعد انہیں کھول دیتا، آؤ جی مکان تکو، بڑا سونا مکان ہے. لوگ آنے پہ اس مکان تکینے، جیڑا بندہ بھی مکان وڑنا نا وہ آخنا یار محل بڑا سونا، مکان بڑا خوبصورت ہے. لیکن ہی جڑی جا ہے نا جتے ایک اٹ نہیں جا خالی، ای اٹ بھی لگ ونجا تو ای مکان پورا ہو ونجا. ہی اٹ جیڑی اتھے نہیں لگی وئی، ای اس مکان نے خوبصورتیاں اور اس نے حسن ختم پہ کرنی. ای جہاں تک اٹ نہ لگے اس محلے کمزوری تے کمی راسی. حضوری مثال دے کے فرمایا اس نبوت آڑے محل نہ او جڑی آخری اٹ انا لبنتن، او اٹ میں محمد ہاں کہ جڑے ای اٹ آن کے لگ گئی پانی مجھے درمان پانی، ای اٹ جس وقت آن کے لگ گئی تو نبوت نہ محل ابرو، نبوت نہ محل پورا ہو گیا. جس وقت نبوت نہ محل پورا ہو گیا تو بات کہیں نبی نے آمنی نہیں ضرورت نہیں. اس تو جیڑی شے قدائیوں شروع ہونی وہ قدائی وان کے ختم ہونی. حضور نے نبوت آن کے وہ ختم ہوئی جیڑی حضرت آدم تو شروع ہوئی. اور جس وقت گل پوری ہو ونجے اور کوئی شے مکمل ہو ونجے اور تکمیل سے پہنچ ونجے تو بات اس نے مزید ضرورت نہیں رانی. لہذا نبوت پائے تکمیل تک پہنچ گئی جڑی آدم تو شروع ہوئی. اور اگر میں ایک گل اور کر دے ماں علماء زیادہ مزہ آسی تو ساں بھی انشاءاللہ مزہ آسی، میں سوکھی کر کے دسینا. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمینے لوگاں سمجھامنے واسطے بہو لمے چکرات اسی نہ پونے، اسی یہ گل آخ دینے کہ آدم تو شروع ہوئی حضور تے مک گئی. فرمینے اگر میں نے کو پوچھو کہ میں اپنے علم نے اور دلائل نہیں بنیاد تی گل آخنا کہ شروع بھی محمد تو ہے تے ختم بھی محمد تے. اس واسطے کہ جڑوے سوال کرنے والے سوال کیتا ہے کیا میرے نبی تسی کدوں نے نبی ہو، اللہ تو سا نبوت کدوں دیتی؟ تو حضور کے جواب دیتے ہیں جی کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس ویڑے بھی نبی ہوں
جڑے آدم اجے گارے وچ گدے پے کنت نبیا جڑا نبی نے تذکرے تے بھی نہیں ابھرنا وہ وقت حلوے نے گلولے تے ابھرے تھا ابھرے میرے واسطے میرے کو اس واسطے اور شاید کوئی نہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین میں اس جھاڑے نہ نبی ہاں جس وقت اجے آدم ساریاں روحاں ایڈے مردے تکے ساریاں روحاں عالم ارواح میں جمع ہویاں اللہ تعالیٰ انہاں روحاں کو ایک سوال کیتا الستو بے ربکم میں تو سنا رب آواں یا نہیں تمام روحاں جتھے نبی بھی موجود ہیں اولین بھی موجود ہیں آخرین بھی موجود ہیں تسی تے میں بھی اس میدان سارے موجود ہیں میرا رب سوال کرنا پیا الستو بے ربکم میں رب آواں یا نہیں جواب سارے دیتا ہے اور اسی ہونا تک یہ سننے آئے ہیں کہ ساریاں روحاں جواب دیتا بلا کیوں نہیں تو ہی سڑا رب ہے اور اسی تو ہی رب بنانے ہیں لیکن نہیں ان علماء کو پوچھو کہ کالو بلا ای تو بعد آخنے آڑے آکھیا ای آکھیا کہویں تمام روح محمد ری طرف متوجہ ہوئیاں کہ سرکار تسی اوبر کے دسو کہ جواب دیونا سوال کرنے والا سوال کرنا پیا اساں جواب دیونے نہیں صلاحیت طاقت تے قوت تے علم کہ خدا نے سوالہ نے جواب کور دے آمنہ نلال تو نے تو علاوہ تک کوئی جواب نہیں دے سکنا ساریاں روحاں حضور نے روح نی طرف دیکھا اس کائنات سب تو پہلے میرے نبی نے روح بولی حضور بولے بلا میرے نبیاں سڑ کے ساری کائنات نے نبی تے رسول اس وقت ابھرے کہ بلا جی کنی روح آخنی پئی اسی بھی انیاں کنی آخنے ہیں کیونکہ یہ نبی نبوت شروع بھی اسی تو ہوئی تے نبوت ختم بھی اسی کنت نبیا و آدم بین الماء والطین سلسلہ نبوت اللہ دنیا تے چلایا حضرت آدم پہلے آ گئے انہاں تو نبوت شروع ہو گئی دنیا نہیں رہنمائی واسطے نہیں تو اگر سچی گل تے لگے ونجا حقیقت تے لگے ونجا تو حقیقت یہ ہوئے کہ شروع بھی میرے نبی تو ہوئی تے ختم بھی میرے نبی تے ہوئی اللہ جڑی عزت حضور دیتی کائنات اس کہیں بھی نہیں دیتی نبوت نہ آغاز بھی حضور تو نبوت نہ اختتام بھی حضور تو آؤ آغاز دی گالتا ایک سن کی دینے کہ عالم ارواح وچ کوئی بولنا نہیں پیا حضور بولیں عالم آخرت اللہ قرآن کے پہ آخنے ولل آخرتو میں جڑی سپیٹ ماری وئی میں تو سنا ٹائم بچانا پیا تسی بھی مہربانی کر کے میرا ٹائم ضائع نہ کرو میری گفتگو توجہ نہ سنو ولل آخرتو خیر لک من الاولا اللہ قرآن جو حضور آکھیا کیا میرے سونے انج نہ سمجھے کہ میں جڑے تو انعام دیونے ہیں دے چھوڑیں جڑیاں اس طرح دیونی ہیں دے چھوڑیاں جڑیاں بزرگیاں دیونی ہیں دے چھوڑیاں نہیں نہیں للآخرتو خیر لک من الاولا تو نہ ہر آمنے والا دن پچھلے دن تو زیادہ اس طرح میں روزانہ تو نشان بدھاونی سبحان اللہ کل یوم ہوا فی شان اللہ پہنے میری روز شان ودنی پئی جب میری ودنی پئی تو میرے حبیب نے بھی ودنی کل یوم ہوا فی شان روزانہ میری ایک شان ہے میرا ایک مقام ہے اور کائنات روزانہ میری خدائی نے سامنے بے بس ہو کے ماں اپنا رب اور معبود بنے نہیں پئی میں اپنے نبی نشان ہکا واری گڑڑیاں بھر کے حضورہ نہیں دے دیتی ہیں کہ اے گن میرا سونے اللہ پہنن میرا سونے تو جڑوے جم سے توڑیاں شانہ ہو رو سن تو جڑوے سادیاں نے گھر ویسے تو نشان کچھ ہو رو سی نہیں میں غلط شروع کر گیا حضرت آمنہ فرمینیاں لوگ جمنے تو بعد بڑے تھینیں بڑے ہونے تو بعد انہوں نے شانہ نہ اظہار ہونا جس سے سرے تے حضور ختم نبوت نہ تاج رکھا جنہ حضور آخری نبی بنایا آخری رسول بنایا اللہ تعالیٰ اور جنہ اللہ تعالیٰ تمام اس طرح نوازا اس نے شان نہ عالم ایوے کہ لوگوں نے جمنے تو بعد پتہ لگنا سونا جمعہ یا کوجہ جمعہ جاگتی جمی یا جاکت جمعہ پورا جمعہ یا ادھا جمعہ کوئی عیب دار ہے یا بے عیب ہے دنیا تے آمنے تو بعد پتہ لگنا آمنہ فرمینیان خدا نہیں قسم ہے میرا بچہ میرے پیٹ چاہیا لیکن ماں اس وقت بھی پتہ لگ گیا کہ یہ پیٹ آمنے والا بچہ یہ کوئی بڑا عظیم و شان بچہ اس واسطے کہ میں اگر مکے نہیں پہاڑا تے ٹرنی آئی ہوں تو جس پتھر تے میں پیر رکھنی آئی ہوں وہ پتھر میرے سامنے گلاب نہ پھول پڑ رہا ماں ان پتہ لگنا ہے میں پھلہ تے پہ ٹرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اما نا ماں ان پتہ پہ لگنا کہ میں پھلہ تے پہ ٹرنی ہے تے کدی کدی انج بھی ہونا ہے میں مکے نہیں گلیاں وچوں لگنی ہیں پہاڑیاں وچوں گزرنی پئیاں ماں کے پتہ ہے کیوے لیکن ماں ہی پتہ لگ گیا کہ میرے پیٹ وچ کوئی عظیم و شان شخصیت ہے میں جڑے وٹھیاں کھوڑو لگنی ہیں تے کدی کدی کہیں پتھر وچوں بھی ماں آواز آوے نہیں محمد نہیں اما سلام ہووی
محمد نہیں اما سلام ہوئی پتھر بھی سلام پہ کریں یہ مڑ دے تکے لوگ کھوئے تھے ویلیں اپنی رسیاں تے بوکے گھن کے اپنے ٹین تے بالٹیاں گھن کے اپنے جناب ڈول گھن کے کھوئے چوان کے پانی کا ڈینیں اما آمنہ فرمینیان جس جھاڑے میں میرا پتر میرے پیٹ چایا اللہ نے قسم ہے جس خانہ کعبہ بڑھایا اور جڑا یہ اس نے عزت والا گھر ہے اس رب بیت اللہ نے قسم ہے کہ میں اگر کہیں کھوئے تے وان کے کھڑو رہی ہیں اور وان کے اتھے کھڑی ہوئی ہیں تو میں نے کو نہ ڈولے نہ رسی پانی کھوئے تو ٹور کے میں نے قدمہ ویچار یہ میرے نبی نشان ہے دنیا تے آمنے تو پہلے میرا موضوع نہیں اس تو پہلے بھی سینکڑا واقعات اللہ حضور نے آمد تو پہلے کائنات متوجہ کر دیتا کوئی ہستی آنی پئی اللہ فرمایا میرے سونے تو ماں نے پیٹ چو سے تو نشان ہو سی تو دنیا تے آل سے تو نشان ہو سی اما آمنہ فرمینیان دنیا تے کیڑا آدمی جیڑا بچہ پیدا ہوئے علیشہ تو پاک ہوئے گندگیاں تو پاک ہوئے اور اساں نوایا نہ ونجے دائیاں اساں نوینیاں اساں غسل دینیاں اساں صاف ستھرا کر کے واتو بچہ صاف ستھرا ہو کے ماؤں نے کوڑ گھتے وینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے آنکھو سبحان اللہ تے گالا رس کر حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرمینیان میں عجیب منظر ویکھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے میں اسی دوئیں اپنے گھرے وچ بیٹھے ہوئے ہیں گھر نے سینے حضور نہ منہ میں دھپاڑے پلے دیوں سیدھا لگنا پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی تھے اور میں کنڈیتی بیٹھی ہیں میں کنڈیتی ہیں حضور نہ رخ سورج آڑے پلے تھوڑی دیر تو بعد میں چرخہ کتے نہیں پئی چرخہ میں اپنے سامنے رکھا ہوا کہ میں چرخہ کھتے نہیں پئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہ کے اپنا نال مبارک جتی کرائی میں ترٹی پئی میرے نبی اپنے ہتھنا جتی ٹھیک پہ کریں اور حضرت عائشہ فرمینیان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت آلہ حضور اپنے گھر اسے دے نال سارے کم کرینے جڑے اسی کم کرینے گھرے نے کم حضور کرینے رانے آج کل تو نٹا نہیں نہ کرینا بل لوگ آسان رن مرید ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تعلیم دیتی کہ گھرے نہ کم دھندا اگر عورتہ کرینیاں بیان تو وہ بھی تو سا وچو ہی آوانا کدی اگر تو سا بھی انہوں نے ہاتھ بٹا دیتا تو کوئی حرج نہیں بہو بھی حق حقوق بیان نہ کرینا یہ کڑیاں بھی سننیاں بیان کریں گھر تو سا آگے نہ لاگنن اگے بھی تو سے یہ کچھ ہی ہو کہ وقت تو سا اور سبو کو نہ دیواں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت آلہ حضور گھر ہونا تو گھرے نے کمے وے سیدھا ہاتھ بٹینے حضور اپنا نال مبارک ٹھیک پہ کرنے بڑی پیاری گل نے توجہ کرو ذرا اور میں اپنا چرخہ پہ کتے نہیں اتنا میں ویکھا کہ حضور نے پیشانی تھی پسینہ اور پسینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آنا پہ ہوئے تو حضور نہ پسینہ میڑتے تو ساڑا تا پسینہ اوے نہیں میڑے نبی نہ پسینہ چاندی ناڑو بھی زیادہ سفید ہے تے کستوری ناڑو بھی زیادہ خوشبودار خوشبو بھی اوے تے سفید بھی اوے کدائیں لگ ونجے تے کپڑا میڑا نہیں ہونا بیٹھے ہو پگڑی والا پہلے میں نے بیٹھے ہو سارا نہ خراب کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پسینہ سفید بھی ہوئے خوشبودار بھی ہوئے تے خالی خوشبو ہے نہیں بھائی وہ جی کوئی لائی ہوئی حسن تعانی پئی اس خوشبو نہ تعالم ہی ہوئے کہ حضور اگر کہیں شیشی بچ پا دے من تو وہ گھر بھی مشہور خوشبو والا گھر کہ اس گھرے وچ حضور نہ پسینہ پہنچا پیا حضور نہ پسینہ اور جناب سفیدی تا انتہا نہیں خوبصورتی تا انتہا نہیں حضرت عائشہ فرمینیان میرے ہتھے وچوں چرخہ چھٹ گیا میں چرخہ چھوڑ دیتا تے میں ایک خوبصورت منظر ویکھن لگ پیوں جیڑا منظر حضور نے متھے تے بنا پہ آنکھوں نہ سبحان اللہ ماں تے تو ساں بھی وہ متھا تکا دے ہاں جی جنا خواباں بھی لب گیا نا
صرف اور صرف وہ دور ہے جس دور وچ آمنہ نال مدینے بیٹھے. اس کائنات نہ سب تو خوبصورت وقت وہ وقت ہے جس وقت میرا تے تو سنا پیغمبر خوشاب و دور کہ یسرب مقام تھا اس کا, خوشاب و وقت کے دیدار عام تھا اس کا. جڑوے دل کرو تک گنو, جڑوے دل کرو وے گنو, جڑوے دل کرے آن کے پیچھے نماز پڑھ گنو. اس تو صحابہ فرمائیں اسا ہسنے بھی ویکھیا, رونے بھی ویکھیا, مجمع وچ بھی ویکھیا, تنہائیاں وچ بھی ویکھیا, اور جس خواب وچ ویکھیا اس نے خاتمہ ایمان تھے, جس جاگنے ویکھیا وہ کتنی بلندیاں تھے. اس تو علماء لکھیا ہنجی تو نہیں لکھیا کہ وہ صحابی جڑا بکریاں چرانے مدینہ منورہ آیا اور اس حضور نے متعلق پوچھا کہ نبی کرے گئے, لوگ آکھیا اودرے میدان وچ گئے وین, وہ اودرے میدان وچ آ گیا, بکریاں نہ چھیڑو اور جناب چرواہا بدو دیہاتی ٹھوکا نہ رمنے آڑا اس اپنی بکریاں چاہ چھوڑیاں. حضور نے خدمت لگا گیا, یا رسول اللہ ماں کلمہ پڑھاؤ. حضور کلمہ پڑھایا, پڑھاونے تو بعد تلوار نپ کی دی, میدان جہاد لڑائی شروع ہو گئی. اور شامی جس وقت 70 شہید اکٹھے ہوئے تو انہیں 70 شہیدوں میں ای بکریاں نہ چھیڑو بھی پہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی دھاڑے موت بھی دے دیتی, شہادت بھی دے دیتی, اور مولوی عبد الرحمن اور علی زبان اللہ قبول کر گیا. شہادت نہیں, موت نصیب ہو گئی, مل گیا, اللہ تعالیٰ نے بارگاہ تک پہنچ گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے 17 نے جنازے پڑھے اتنے اس نے بھی جنازہ پڑھا. علماء لکھ رہے اس نے نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ تلاوت کی تیس, نہ کوئی عمل کی تیس, کوئی عمل بھی نہیں, ہکا عمل کی تاس جڑا ساری کائنات نال وڈا عمل ہے. ایمان نے حالت آمنہ نے لال نہ رخ وے گدا, حضور نہ منہ وے گینا. اس کائنات کی سب تو وڈی نیکی, اس تو وڈی تک کوئی نیکی نہیں. جس حضور نے صحبت 2 گھڑیاں پاک دیاں, ساری کائنات ترکڑی وچ ایک پلے چا رکھو. اس محمد عربی نہ ویکھے ہوئے منہ والا بندہ دوئے پلے چا رکھو. اللہ بہن ساری کائنات نہ اتنا وزن نہیں جتنا اس لگے نہ وزن. جس حضور نہ چہرہ وے گدا, علماء لکھ رہے ساری کائنات نے کتب, غوث, ابدال, علماء, فقہا, قاری, عالم, مولوی, حافظ, شہید سب جمع چا کرو, اس چروائے نہ مقابلہ نہیں کر سکنے. وہ ایک نظر اتھے پہنچ گیا جتھے کائنات ساری رڑ کے بھی پہنچ نہیں سکنی. اس تو میں نے محترم جنہیں جینے جاگنے ویکھیں انہوں نے عظمت سلام ہے. اللہ بھی انہاں قرآن پہ آخر کہ میں انہاں سارا تو راضی ہو گیا جڑے میرے نبی نہیں, میرا صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ انہوں تو راضی ہوون. اللہ اسا انہوں نے محبت نصیب فرمائے, اسا انہوں نے قدر نصیب فرمائے. ان حضور نہیں چون نہیں, عبداللہ بن مسعود فرمانے نہیں, سب میرے رب نہیں چون. جنہاں اللہ چنیا وہ کئی وقت بھی غلط نہیں ہو سکنے, غلطیاں کرنے والے غلط ہو سکنے. ہاں جی پیچھے موڑاؤ جی, میں اپنی اختتام کی طرف بہنا پیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماون, اما عائشہ صدیقہ فرمانیہ بیان کہ خوشبو پیشانی اور جناب عرق آلود ہے اور اس سے پسینہ بھی ہوئے. مت حضور نہ حسن و جمال ہے, جس حسن و جمال نہ کوئی انتہا نہیں, کوئی انتہا نہیں. اللہ اپنے میں سا آکھا کہ ہر آمنے والا دن میں سونے تو پچھلے دن نالو بہتر, روز میں تو دینا پیا, روز بدھانا پیا, روز انعام دینا پیا. صحابہ جنہیں ایک باری بھی ویکھا ہنجے تا عاشق نہیں نہ ہوئے. اسی آج بھی مدرسے میں سبق پڑھنے پیا, اسے ایک حدیث گزری, صحابہ فرمانے حضور نے وفات تو بعد سڑے تے جو کچھ گزریا لیکن ایک کم ہویا, حضور نے وفات تو بعد سڑے تے پہاڑا جتنی بھی مصیبتیں آ گئی آنا تو سوا تو اس مصیبت تک کچھ بھی نہیں جاتا, اس واسطے کہ اسی بڑی مصیبت جو گزرے ہوئے ہیں. اسی حضور نے مصیبت یاد کر کے اس مصیبت بھول ہوئے ہیں. عاشق تو ہونے ہیں, ساری زندگی وقت انہیں رونے گزاری. حضرت فاطمہ حضور نے بیٹی 6 مہینے حضور تو بعد زندہ رہی ہیں, لیکن حدیث چانا آخنے آڑا پہ آخنا میں وہ 6 مہینے فاطمہ ہسنے نہیں ہوئے. 6 مہینے اگر کوئی ہسنے نہیں پاؤں گل ہو گئی تو صرف ہلکی جائی مسکراہٹ. اور حدیث نے الفاظ ہیں کہ اتنا کچھ ہسنی آئی ہیں جس تو تھوڑا جا منہ لمبا ہو گیا, منہ کھلوانا نہ ہسنے نہ, تھوڑا جا منہ لمبا ہو گیا, ہلکی جائی مسکراہٹ جس تو پتہ لگنا کہ اندر اس عورت کا کوئی بہت بڑا زخم ہے. اور صحابہ حضور نے جدائی تو بچ کے کوئی زخم تے کوئی غم. اور تو سی تھک پہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے وعدے تے قائم ہاں ماں انشاءاللہ کہیں انجے اشارہ نہ کرنا پوسی پہ بس کر میں آپ پہ تساں چھوڑ دے سن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھی تاریکی وچ مدینے نے گلیاں گشت کرنے پہن بڑی عجیب گل نے عورتیں بھی بیٹھیاں اور میں اپنی ماما بہنوں واسطے گل سناون لگا کہ ان بھی حضور نے عاشق ہیں اور انہوں نے بھی حضور نہ کے تعلق ہے اور کیا محبت ہے حضرت عمر راتی گشت کرنے پہن اور یہ حضرت عمر نے عادت ہے کہ مدینے نے گلیاں وچ راتی پھرنے تو صحیح سنی وہی گل حضرت عمر پھرنے پہن ایک ہی گھرے وچوں آواز پہلے نظر آیا کہ لائٹ بڑھنی پئی حضرت عمر اتنے تھوڑا جہا رک گئے بتی بڑھنی پئی بتی بڑھنے کا ٹائم نہیں کہ وہ حضرت عمر اتنے دروازے اگے بہ گئے اور وہ پتہ ہی لگا کہ جڑی اندر عورت ہے وہ عورت اپنا چرخا کتن لگی تے چرخا کتنے تو پہلے وہ جڑا دھاگا شاگا نا اساں وہ اپنے تیرے نال چھڑینی پئی تو اساں دھنینی پئی دھن کے بعد اساں اپنا کم کرنا ہو سی تو اس تیاری وچ اپنے دھاگے نال لگی پئی تے زبان چو کچھ اشعار پہ پڑھنی حضرت عمر ان شعر سن کے دے اور وہ شعر وہ اندر بیٹھی وئی تے پہ آخنی علی محمد صلی الابرار صلی علیک المصطفون الاخیار اللہ اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے کروڑا رحمت نازل کرے تے اے میرے نبی اللہ نے نبی تے رسول بھی توڑے تے درود پڑھا صلی علیک المصطفون الاخیار اللہ نے برگزیدہ بندے تے چنے ہوئے بندے تے منتخب بندے بھی یا رسول اللہ تو ستے صلاۃ و سلام پڑھن قد کنت قواما بکی الاسحار یا لیت شعری والاتوار والمنایا اتوار اے میرے نبی تسی تا سرگی اٹھ رہنے ہونے ہو تے اللہ نے سامنے ساری رات کھڑوتے رہنے ہو اور سیری نے وقت تسی اللہ نے سامنے بڑے رونے ہو میں کیا کراں ای موت اے جی شہوے کہ نہ نبیاں چھڑینی نہ غیر نبیاں چھڑینی ای موت آن کے سیڑا او سونا تے پیارا وقت ختم کر کے تے سیڑے رسولہ اپنے ناڑ گھن گئے حل تجمعونی و حبیبی الدار اے کاش وچ بھی کدائی اے جا دن آسی جے زڑے میں تے میرا محبوب بات کر رہے ہیں کٹھے ہو بجا حل تجمعونی و حبیبی الدار سرگی نے ٹائم سرگی تو بھی پیڑی سرگی اس وقت پہ شعر و شاعری پڑھنی تے پہنی حل تجمعونی و حبیبی الدار اے کاش وچ بھی اے جا دن آسی جے زڑے میں تے میرا محبوب کدائی ہکی گھرے وچ وچ جمع ہو سا حضرت عمر ہی شعر سنیا تو حضرت عمر نہیں بھی ڈیکاں ومن لگ پہ رومن لگ پہ کافی دیر بار بویا کے بہ کے رونے رہے رہ نہ گیا دروازے تے دستک دے دیتی بمائی دروازہ کھول اس اندروں پوچھے کورے جنے عمر تھے ماں کیڑا کام ہے اور اس ٹائم عمر کدے وطرہ میں نے بوئے کھڑکانا حضرت عمر فرمایا کوئی حرج نہیں تو پریشان نہ ہو تے دروازہ کھول اس عورت دروازہ کھولیا حضرت عمر اندر گئے کوڑ بن کے بہ رہے اساں وڈکیاں بڈھیاں پہ آخنے میں توڑنا اور کوئی کام نہیں تو حضور ماں یاد دوا دیتے ہیں اور میرے پرانے زخم تو چھیڑ دیتے ہیں ماں اپنا نبی اور اپنے پیغمبر نہ وہ خوبصورت دور یاد آ گیا جیسے صبح و شام اسی ان مستی نے پیالے پینے ہیں اور حضور نہ دیدار کرنے ہیں اور صبح و شام چھڑے تھے تازیاں وہیں آنیاں پیان اللہ نے پیغام آنے پہن قرآن نے سپارے اترنے پہن سب کچھ ختم ہو گیا ان بہارا مک گئیاں کدی ایسی فضری آنے ہیں تو حضور اساں قرآن نے ایک عید سننے کدی آنے سورت سننے کدی سپارہ سننے کدی حضور اساں آخنے اللہ پہنے تو سنہ صدقہ قبول ہو گیا تو سنی نیکی قبول ہو گئی تو سنہ ہی عمل میں قبول کر گیا سب کچھ ختم ہو گیا میں صرف توڑا دروازہ اس تو کھڑکٹایا کہ تنہائی میں جڑے شعر پڑھنی پہیوں ان شعر ذرا ماں مت سنا ماں حضور نے شان سنا حضور نے متعلق اپنے اشعار سنا اس عورت وقت شعر پڑھے اس حضرت عمر واتی اشعار سنائے علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیک المصطفون الاخیار قد کنت قواما بکی الاسحار یا لیت شعری والمنایا اتوار اور حل تجمعونی و حبیبی الدار یہ شعر وہ سنے نہیں پئی حضرت عمر رونے پہن وہ مائی رونی پئی جنہاں اپنی اولادہ تو بھی زیادہ حضور نہیں محبت ہوئے انہاں ہی پتا کہ محبت کی ہونی اسی بھی عاشق ہیں چار دھاڑے تو بعد چند چڑھنے آڑا لوگ جھنڈیاں لاگی سن
جلوس کڑھے سن میں منع نہ پہ کرے نا میری عادت نہیں تنقید نہیں لیکن میں کوئی گل سمجھاونا چاہنا اسا کدی یہ بھی سوچا کہ اپنے من وچ بھی کوئی بتی بڑا حضور نے عشق اپنے سینے وچ جگائیاں جڑا عشق اساں 5 ٹائم دی نماز تے کھڑا کر دے رات نے تہجد تے کھڑا کر دے حضور دی ختم نبوت واسطے اساں کھڑا کر دے اور باطل فرقے نے مقابلے وچ اسی کھڑے ہو ونجا ایک ان سچے عاشقن حضرت انس فرمانے میں حضور دی وفات تو بعد 100 سال زندہ رہا 120 سال انہوں عمر پائی فرمانے حضور دی وفات تو بعد ایک رات بھی ایجی نہیں گزری جس راتی وچ ماں اپنے محبوب نہیں زیارت نہ ہوئی روز دیدار ہونا پیا اس واسطے کہ سچے عاشق ہے سڑیاں زندگیاں گزر وینیاں اساں دیدار نہیں ہونے انہاں روزانہ پہ ہونے تو ان حضور نے عاشق ہے حضرت عمر فرمایا مائی ذرا دوبارہ ہونا اشعار پڑھ تے میرا ایمان تازہ کر اس مائی اشعار پڑھے حضرت عمر رومن لگ پے اور اس عورت ایک درخواست کی تھی اس آکے نہیں تجھ آخری شعر اپنے آپ تے حضورہ اکٹھا کیتا تو آخری شعر پہ آخنی کہ اللہ ماں تے حضورہ اکٹھا کرے انج نہ کرنا ہن تے میں بھی توڑے کول بیٹھا ذرا ماں بھی دوہاں بھی تریا ماں بھی بنا اس دعائی وچ ماں بھی شامل کر اور ماں بھی وچ پا تاکہ قیامت جھڑے اللہ خالی توہاں تے حضورہ جمع نہ کرن ماں بھی کرن عورتیں عرب نہیں عورتیں اور اللہ تعالیٰ فساد اور بلاغت شعر و شاعری تو انہوں نے گھٹی وچ پائی ہوئی گئی جو حضرت عمر آکھا نا وچ ماں بھی پا تو اس حل تجمعونی و حبیبی الدارا ناڑ اس پڑھ دیتا اس آکھا و عمرو فاغفر لہو یا غفارو اے میرے غفار رب ناڑ عمر نے بھی مغفرت کر دے اس تو بھی راضی ہووان انہوں نا محبتان اپنے نبی نا مردن یا عورتن حضرت عائشہ فرمینیان جی آؤ جی آخری گل اور بات اٹھن لگے حضرت عائشہ فرمینیان میں یہ منظر ویکھیا بڑا خوبصورت منظر ہے میرے ہتھے چو چرخہ رک گیا حضور جڑوے محسوس کیتا کہ چرخہ چلنا بند ہو گیا تو آپ بھی رک گئے آپ اپنی جتی رکھ دیتی اور آپ حضرت عائشہ نے ویکھیا اور ویکھ کے پوچھا کہ کیوں چرخہ روک دیتے جڑا عمل کرے نہیں پیوں کیوں رک گئی تو حضرت عائشہ بھی عائشہ ہیں صدیق نے بیٹھی صدیقہ حضرت عائشہ رضی کی تو یا رسول اللہ یہ جڑا پیشانی تے منظر بنا پیا یہ اتنا خوبصورت منظر ہے کہ اس منظر ویکھ کے بعد میرے کو چرخہ چل نہیں سکیا اور یہ منظر ویکھ کے ابو کبیر حضلی زمانہ جاہلیت نے ایک شاعر گزرے ہے یا رسول اللہ ماں اس نے ایک شعر یاد آ گیا اس اپنی محبوبہ واسطے شعر آکھے لیکن اس کوڑ آکھا اس اپنی محبوبہ واسطے شعر آکھے لیکن وہ جھوٹ بیان کیتا اگر وہ آج جینا ہویا تے میرے سونے ہی متھا تکیا نا تے تو سنی ذات تکیا تو آکھا کہ میرے شعر اس محبوبہ واسطے تے جھوٹے پر اس آمنہ نے لال واسطے سچے حضور فرمایا کہ شعر حضرت عائشہ شعر سنائے کہ یا رسول اللہ اس پہلے شعر ہی آکھا کہ میری محبوبہ جس دھاڑے پیدا ہوئی اس دھاڑے بھی اس نے جسم تے کوئی گندگی کوئی نہیں ہر بچہ پیدا ہونے تو بعد نہانا میری محبوبہ نواونے نے بھی لوڑ نہیں ہے یہ اس دھاڑے نے اتنی خوبصورت اور کمال ہے کہ اس دھاڑے بھی کامل تے مکمل پیدا ہوئی یہ گالوں شاعر نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے جھوٹ ہے دنیا تے کوئی بندہ بھی ایجا پیدا نہیں ہویا جیڑا جمے تے نہ ہاتھ دھوتا ہوئے لیکن اگر ایتھے میں رانجھاڑا کو سوال کر دے واتے دے وعدے پہ تکینے ہو اگر میں رانجھاڑا کو پوچھا کہ حضور جس وقت دنیا تے آئے تو نہ ہاتھ دھوتے ہوئے آئے کہ نہیں آئے نہ ہاتھ دھوتے ہوئے آئے نہیں میں ایک جملہ اور آکھر لگا ایک تو نہ ہاتھ دھوتے ہوئے آئے حضرت آمنہ فرمانیان میرا پورا گھر خوشبو نہ بھر گیا یہ خوشبو تھا یہ گھرے تک حضرت آمنہ فرمانیان روشنی اتنی ہے کہ یمن تک نے محل ماں نظر آئے جڑوے میرا نبی پیدا ہویا تو اس کی روشنی اتنی کہ یمن نے محل بھی ماں نظر آنے پہن آنکھوں نہ سبحان اللہ کیا نبوت ہے اور کیا رسالت ہے حضرت عائشہ فرمایا یا رسول اللہ اس تا جھوٹ آکھیا لیکن اگر یہ گل تو سا واسطے آکھیا تو 100% سچ ہے اور دعا اس کے آکھا جس تو یہ شعر حضرت عائشہ یاد آئے برانڈے آڑے بھی مرد دے تکو کیوں ایدے وعدے پتہ کہنے ہو ایدے مرد دے تکو اور دعا شعر کیا ہے شاعر اپنی محبوبہ واسطے پہنا اذا نظرت الى سرت وجہی برکت کا برک العارض المتحللی کہ اے ویکھنے آڑیا اگر تو میری محبوبہ ویکھا نا میری محبوبہ نی پیشانی نی چمک اگر تو تک گنیا
تو تو گواہی دیویں کہ برکت کا برکل عارض المتحللی کہ میری محبوبہ نے متھے وچ اتنی چمک ہے، اتنی چمک آسمانی بجلی وچ بھی کوئی نہیں. میری محبوبہ نے پیشانی اتنی چمک نہیں پئی کہ اس نے چمک اتنی زیادہ کہ آسمانی بجلی نے اتنی چمک نہیں جتنی میری محبوبہ نے متھے نہیں چمک ہے. تو یا رسول اللہ ابو کبیر تو جھوٹ آکھے لیکن اگر آج ہی متھا تک گنا نا تو وہ آکھیا کہ جیڑا نور آج اس پیشانی تے چمک نہ پیا خدا دی قسم ہے کروڑا آسمانی بجلیاں ٹکے رون میرے نبی نے متھے نے نور نہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ایدے مڑ دے تکے نبی بھی ون نبی ہونا نا. حضور اپنی نالین مبارک زمین تے رکھی اور اٹھ کے حضرت عائشہ نے متھے تے بوسہ دیتا اور بوسہ دے کے فرمایا عائشہ ما سررت منی کسروری من کی. عائشہ ای شعر سنا کے تد ای منظر ویکھ کے ای میرا منظر ویکھ کے تو اتنی خوش نہ ہوئی جتنی توڑی گل سن کے میں محمد خوش ہویا. جتنا تو ماں خوش کر دیتا ولل آخرت خیر لک من الاولی. آخرت دنیا تو بھی بہتر ہے. میں تساں ایک گل عالم ارواح نہیں سنائی وچ گلاں وچوں گلاں نکلنیاں گئیاں. میں جڑی گل تساں آخری آکھن لگا ہوں او کی ہے کہ عالم قیامت آ گیا, قبراں چوں لوگ اٹھ آئے, حشر قائم ہو گیا, قیامت کھڑی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ساری مخلوق بونی وطنی سڑی سفارش کرو سفارش کرو سفارش کرو. سارے نبی آسن آج نہ دن سیڈا نہیں, آج نہ دن سیڈا نہیں, آج نہ دن سیڈا نہیں, آج نہ دن اس نہ جس تو شروع ہوئی تے جس تے مکی. نہیں 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 انج نہیں انج نہیں. آج نہ دن اس نہ جس تو شروع ہوئی تے جس تے مکی. نبوت سمجھ گنو تو تسا نہیں مرضی. عالم ارواح نہ سوال تے جواب سمجھ گنو تو تسی. اتھو بھی سوال اتھو شروع ہویا تے جواب روح محمد دیتا. آج جتھے سارے پھسے پین انہاں پھسوا اگر کوئی کڑ سکنا تو آدم تو گھن کی عیسیٰ تک کوئی بھی نہیں کڑ سکنا. اگر کڑ سکنا تو وہی کڑ سکنا جس سے سرے تے اللہ ختم نبوت نہ تاج رکھے. نعرہ مار ختم نبوت نہ. ساریاں ہمتا حضور کو پہنچ گئیں. حضور انج نہیں آکھیا کہ آج میرا دن نہیں. حضور کھڑے ہوئے فرمایا ہاں انا لہذا. ہائے ہائے مولوی آؤ تسی تو اوبر پاو. ہاں انا لہذا. حضور فرمایا ٹھیک آئے انجے پھرنے رہے اس 1,24,000 کوڑو ان بھی اللہ نے بڑے پیارے ہیں لیکن ہون اصلی جائی تے آئے ہو. انا لہذا اليوم آج نے دن نہیں ہے اس تا ساریاں خدا میرے واسطے رکھے. آج سفارش بھی میں کرے سا, آج بوہ بھی میں لوے سا, آج جنت بھی میں کھلوے سا اور اپنے مننے آڑیا اپنے نال اپنی میت جنت بھی نال کھڑے سا. جڑے دنیا تے حضور نی ختم نبوت تے ایمان رکھنے, جڑے حضور نی ختم نبوت نی گل کرنے, جڑے حضور نی ختم نبوت تے شہادت اپنی قبول کر چکے اور جڑے جینے پین اور جڑے قیامت نی صبح تک آسن جڑے حضور نی ختم نبوت نے عاشقن. میری دعا ہے اللہ قیامت ہے ڈھڑے انہوں نے حشر اپنے نبی نہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کرا جمائیں کوئی ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہ سڑی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. اللہ جو کچھ اتنے بیانات ہوئے نعتاں ہوئیاں تلاوتاں ہوئیاں اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. اللہ اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی محبت نصیب فرما, عقیدت نصیب فرما, عظمت نصیب فرما. حضور نے ختم نبوت نہ سپاہی بڑھا. سڑیاں نسلاں وچ بھی حضور نے عاشق پیدا فرما. سڑے آونے والیاں اولاداں بھی حضور نے دین نہ محافظ بنا. میرے کریم اللہ اس کانفرنساں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. جنہاں لوگاں اس کانفرنس واسطے محنت کی تھی انہاں اپنے نبی نی شفاعت نصیب فرما, صحابہ نہ قرب نصیب فرما. اے اللہ اساں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. میرے موت اے اللہ جنہاں لوگاں اپنی جانی مالی وقتی جڑی قربانی بھی دیتی اے اللہ اسی قربانیاں قبول فرما. انہاں بہترین بدلہ اور جزا نصیب فرما. اے اللہ اس کانفرنس نے بانی مبانیاں چو جڑے کوئی حضرات دنیا تو چلے گئے اے اللہ انہوں نے بخشش اور مغفرت فرما. جڑے اس کانفرنس سے شریک ہونے اور آج ان قبراں وچن اے اللہ اس کانفرنس کی برکت نال انہوں نے بھی بخشش اور مغفرت فرما. انہوں نے درجات بلند فرما. اے اللہ انہوں نے قبراں نور نہ بھر دے. اے اللہ مینڈی اور ان سارے حضرات نے
اور سڑیاں عورتاں نہیں اور پوری دنیا تے ایمان آڑیا نہیں جس وقت بھی موت نہ وقت آوے اے اللہ سا سارا نہ خاتمہ ایمان تے فرما کلمے نی خشبو نہ روانہ فرما کلمے نی نعمت نصیب فرما اے اللہ جڑے مومن مر گئے انہاں دیاں قبراں نور نہ بھر دے سڑے چو جڑے بیمارن انہاں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما مقروضہ نے قرض ختم فرما پریشان حالانی پریشانیاں دور فرما جڑیاں ماواں اپنی بچیاں نے رشتیاں تو پریشانن انہاں اچھے گھر نصیب فرما اچھے رشتے نصیب فرما جڑے لوگ اپنے شادی شدہ اے اللہ اولاد تو محرومن انہاں اولاد صالح نصیب فرما اے اللہ جڑے نرینہ اولاد تو محرومن اولاد نرینہ نصیب فرما سڑیاں جھوڑیاں اپنی رحمت نہ بھر دے تو سب تو بڑا احسان ہو سی ایمان تے زندہ رکھ ایمان تے موت نصیب فرما اور قیامت والے دن ایمان والا نا سڑا حشر فرما دنیا تے جتنی دین نی محنت ہونی پئی اساں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما دعوت و تبلیغ نی محنت قبول فرما علماء واعظ و نصیحت قبول فرما خانقاواں نی محنت قبول فرما مجاہدین نے جہاد قبول فرما دین نہ جیڑا کوئی آواز تے ہوکا لینا پیا ہر کہیں نہ ہوکا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اور قیامت والے دن اساں سارا سرخ روح فرما کامیاب فرما عزت نہ معاملہ فرما میرے کریم اللہ سڑیاں دعواں اپنے فضل نہ قبول فرما صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آغاز ہونے لگا ہے دوسری نشست شروع ہونے لگی ہے تمام احباب سے درخواست ہے قریب قریب تشریف لیں اسٹیج کے قریب آ جائیں گے انشاءاللہ تو قاضی مطیع اللہ صاحب طائف بیان شروع کریں گے انہوں نے جلدی جانا ہے آپ آگے آگے تشریف لیں برآمدے والے احباب سے درخواست ہے کہ آگے آگے تشریف لیں آگے آگے تشریف لیں جزاک اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے آگے آگے تشریف لیں بھائی جزاک اللہ واسن جزاک اللہ واسن ماشاءاللہ بڑا پیارا بیان کیا ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ختم نبوت کے موضوع پہ ماشاءاللہ بڑا پیارا بیان کیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے مقامی عالم دین حضرت مولانا گلزمان صاحب کو کہ وہ آئیں تشریف لیں اور اپنی تلاوت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں حضرت مولانا قاری گلزمان صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت
وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك يا الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم